لیڈر ٹی وی کے پروگرام روبرو میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر ایوب شیخ، اور ہمارے پاس بدستور کورونا کا ڈیلٹا وائرس جو ہے وہ بدستور خبر ہے، اور ہم اپنے دیکھنے والوں کو پہلے گزارش کرتے چلیں کہ یہ ڈیلٹا وائرس جو ہے یہ کسی بھی حوالے سے بخشتا نہیں ہے، اور جن کی بھی ویکسینیشن نہیں ہے ان کو پہلے ہی وار میں گرا دیتا ہے اور بہت بڑا خطرہ پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے جو بھی لوگ ویکسین نہیں کر پائے، جن کی بھی ویکسین نہیں ہوئی، ان کو سائنو فارم ویکسین ملتی ہے، سائنو ویک ملتی ہے، ایسٹرازینیکا ملتی ہے، موڈرنا ملتی ہے، فائزر ملتی ہے یا اسپوٹنک ملتی ہے۔ اسپوٹنک اور فائزر جو ہے، موڈرنا، وہ زیادہ تر ان اسٹوڈنٹس کو، روزگار پہ جانے والے پردیسی ویزا ہولڈرز کو لگوائی جا رہی ہے، کیونکہ بدیسی ملکوں میں ان جو ویکسینز کے نام اور برانڈ ہیں وہ زیادہ قبولیت پا چکے ہیں۔ لیکن آپ کو یہ بات میں بتاتا چلوں کہ WHO ہو، گلف کنٹریز ہوں، باقی دنیا کے لوگ ہوں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ویکسین میں 19-20 کا فرق ہے، اور کسی نہ کسی کو کوئی نہ کوئی ویکسین ضرور لگانی چاہیے۔ ویکسین کے بارے میں جو سندھ حکومت نے ہفتے کے روز سے لاک ڈاؤن شروع کیا ہے، وہ لاک ڈاؤن سختی سے قائم ہے، اور سندھ حکومت نے اپنے مجوزہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس میں 2 تبدیلیاں کی ہیں۔ ان میں ایک ہے ڈبل سواری پر پابندی اٹھا لی ہے، اور دوسرا انہوں نے نوٹیفیکیشن میں جو لکھا تھا انٹر پرامشل جو ٹرانسپورٹ ہے وہ بند رہے گی، وہ انہوں نے اس میں سے نقطہ ختم کر کے اور ایک ترمیمی نوٹیفیکیشن جو ہے اسی رات جاری کر دیا تھا۔ لہٰذا شہروں کے درمیان جو ٹریفک ہے، جو شہروں میں تجارتی سرگرمیاں ہیں، دکان کے طور پر جو تجارت ہے وہ ساری کی ساری بند ہے، فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، ایکسپورٹ زون کھلا ہوا ہے، جو چیزیں باہر سے آنی ہیں وہ آ رہی ہیں، جو یہاں باہر جانی ہیں وہ جا رہی ہیں۔ لیکن ابھی حکومت سندھ نے تندہی سے کام شروع کیا ہے، چابک دستی سے ویکسینیشن کا عمل جو ہے، جو ڈھیلا پڑ گیا تھا، جو سست پڑ گیا تھا، جس میں ویکسین کی کمی بھی ایک بہت بڑا ریزن تھی، اور ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ حکومت سندھ نے اور پورے ملک میں جو NCOC کے تحت ان کے زیر سرپرستی سارا کام ہو رہا ہے، وہ اب ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ 2 طرفہ کام ہے۔ عوام بھی سیریس ہو گئی ہے، اور حکومتی ادارے بھی زیادہ تیزی سے ان ویکسینیشن سینٹرز کو کھول رہے ہیں، اور ابھی حکومت سندھ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ہر ضلع میں ایک موبائل یونٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ پورے ضلع میں موبائل ویکسینیشن کا عمل شروع کرے گا۔ کراچی میں مختلف بڑے جو ریسٹورانٹس ہیں وہ جب کھلیں گے تو واک تھرو پہ انہوں نے ویکسینیشن کا جو عمل ہے وہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اور آج سندھ حکومت میں قانون کے وزیر جناب مرتضیٰ وہاب، جو ترجمان ہیں حکومت سندھ کے اور عام طور پر وفاقی حکومت کے سارے وزراء کا جواب بھی دیتے ہیں، اس مرتضیٰ وہاب بیرسٹر صاحب نے آج بتایا ہے کہ کل 1 اگست کو پورے سندھ میں جو 18 سال سے اوپر کے لوگ ہیں ان میں ویکسینیشن کی جو تعداد ہے وہ 2,11,000 کے قریب انہوں نے لوگوں کو ویکسین کیا ہے، جو سب سے بڑی تعداد ہے۔ اور یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ اگر جیسے وفاقی وزیر اسد عمر نے کہا کہ ہم 3 کروڑ تک پہنچ گئے ہیں، اور اس سال کے آخر میں اس کا امکان ہے، اگر آج کی رفتار سے یہ سارا کام چلتا ہے تو حکومت پاکستان پورے پاکستان میں تمام صوبائی حکومتوں کے تعاون سے جو کووڈ کی ویکسینیشن ہے اس میں کم سے کم 8 کروڑ نفوس تک وہ پہنچ جائیں گے، اور یہ اچھی ایک تعداد ہے جس میں بہت سارے خطرے بھی جو ہیں پاکستانیوں پہ ٹل جائیں گے۔ اور اس سلسلے میں حکومت سندھ کو آج ایک بڑی جو نرمی ملی ہے، جو ریلیکسیشن ملا ہے، وہ یہ ملا ہے کہ جو وفاقی حکومت کے 4-5 وزیر صرف اسی کام پہ مامور تھے کہ حکومت سندھ کو آئیں بائیں شائیں اور یہاں سے
بھی چوٹ لگائیں، وہاں سے بھی چوٹ لگائیں، آگے اور پیچھے اور دائیں اور بائیں، ہر طرف سے 4-5 جو وزیر اور وزیروں کے مشیر اور مشیروں کے ترجمان اور سب کے سب مل جل کے جو جناب مراد علی شاہ سے شروع ہوتے تھے اور سندھ حکومت پہ ختم ہوتے تھے، انہوں نے آج وفاقی حکومت نے ملک میں کورونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کو بھانپتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ پورے ملک میں 5 دن کاروبار چلے گا، 2 دن کاروبار مکمل بند ہوگا۔ وہ 2 دن مختلف مذہبی فقہوں سے بات کرنے کے بعد طے کیا جائے گا کہ کون سے 2 دن ملک بند ہوگا۔ اس سلسلے میں دوسری رائے یہ آئی کہ 8 بجے تک سارے جو کاروبار ہیں اس کے بعد کسی کو بھی کاروبار کی، کسی کو بھی ٹرانسپورٹ کی اجازت نہیں ہوگی، اور یہ بنیادی طور پر NCOC نے فیصلہ اسی لیے کیا ہے، ایک پالیسی ڈیسیشن ہے، وہ اسی لیے کیا ہے تاکہ یہ جو وائرس ہے یہ پھیلتا ہے ملنے سے، ہاتھ سے، گلے سے، ایک دوسرے کی قربت سے اور فاصلہ کم ہونے والی صورتحال سے، لہٰذا حکومت نے بروقت فیصلہ کرتے ہوئے حکومت سندھ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے انہوں نے پھر مراد علی شاہ کے 2020 والی ساری کارکردگی کے نقش قدم کو پھر سے ایک دفعہ اڈاپٹ کیا ہے اور اس کو اپنے گود لیا ہے، اور اب وفاق اور سندھ حکومت ایک پیج پہ آ گئے ہیں۔ اس کا پولیٹیکلی کیا ہوگا، اس کا سوشلی کیا ہوگا، لیکن ہمیں عوام کے طور پر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اب نہ حکومت سندھ پالیٹکس کر پائے گی، نہ وفاق پالیٹکس کر پائے گا، اور سب سے بڑی بچت جو ہے حکومت سندھ کے وزیر اعلیٰ جناب مراد علی شاہ صاحب کی ہو گئی ہے، جس کو مختلف میڈیا ذرائع میں مسلسل نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ابھی وہ جو شاہ لطیف نے کہا ہے کہ جو تیر کس کے مجھے مار رہا ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ یہ تیر تمہیں واپس لگے، تو جو کچھ سندھ حکومت کو کہا گیا تھا وہ وفاق کے ان 4 وزیروں، 5 مشیروں، 8 ترجمانوں کو واپس لگ گیا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آسمان کی طرف تھوکنے سے اچھا ہے کہ سب مل کے کام کریں۔ یہ کووڈ جو ہے نہ کوئی مذہب دیکھتا ہے، نہ کوئی دیوار دیکھتا ہے، نہ کوئی زبان دیکھتا ہے، یہ کووڈ صرف انسان کو دیکھتا ہے، انسان کو نشانہ بناتا ہے۔ اسی لیے وفاقی حکومت کو، صوبائی حکومتوں کو چاہیے کہ 10 برس کورونا رہے گا، اس 10 برس رہنے والے کورونا کا روڈ میپ کیا ہونا چاہیے، نقشہ راہ کیا ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تمام حکومتوں کو سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے۔ اور سندھ کے مختلف جو سماجی علوم کے ماہرین ہیں، یونیورسٹی آف سندھ کے ایک پروفیسر ہیں، امر سندھو کا کہنا ہے کہ NCOC کو 10 سال کی پالیسی دینی چاہیے کہ روڈ میپ کیا ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تمام جو کمیونیکیبل ڈیزیزز کے ماہرین ہیں اور دنیا بھر کے تجربات ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھ کے ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور ایک پالیسی ترتیب دے سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو بتاؤں کہ آج امریکہ میں 1 لاکھ نئے مریض جو ہیں وہ کووڈ کے ظاہر ہوئے ہیں۔ ایران، انہوں نے آج اعلان کیا ہے کہ یہ چوتھی لہر نہیں ہے، ہمارے پاس 5ویں لہر جو ہے، انہوں نے پورا حساب ختم کر دیا ہے۔ انہوں نے تمام مذہبی پروگرام، تمام سماجی پروگرام، تمام چیزیں بند کر دی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اپنی جو دلیری ہے اور ثابت قدمی ہے اور تاریخ ہے، ان تینوں کو ساتھ لے کے ہم اس کووڈ کا مقابلہ ایک ساتھ مل کے ہی کر پائیں گے۔ انڈونیشیا کی صورتحال خراب ہے، یورپ کی صورتحال خراب ہے، لیکن آہستہ آہستہ یہ سب کچھ بڑھ رہا ہے، خرابی کی جانب بھی بڑھ رہا ہے۔ ہم سب کو ایک ساتھ ہو کر اتحاد میں رہتے ہوئے ہم اس کو اچھا کر سکتے ہیں۔ جاتے جاتے میں آپ کو کراچی کی صورتحال اور کچھ جو فوٹیجز ہیں ہمارے کیمرہ مین جناب حالار قاضی نے بنائے ہیں، وہ آپ دیکھیں گے، آرٹس کونسل دیکھیں گے اور کلفٹن دیکھیں گے اور کراچی کا موسم دیکھیں گے۔ کراچی جس میں گزشتہ 8 روز سے ہم نے سورج نہیں دیکھا، اس کا اور کومری کا جو موسم ہے وہ صرف یونیک اور انوکھا موسم ہے، باقی تو تپتی دھوپ ہے، سورج جو ہے
وہ آدھا نیچے آیا ہوا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کے سب اپنی موسموں کے ساتھ، اپنی رتوں کے ساتھ، اپنے جہتوں کے ساتھ اور اپنے لوگوں کے ساتھ مل کے بیٹھیں گے اور اس کووڈ کا مقابلہ کریں گے۔ لیڈر ٹی وی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رہیں، فاصلے پہ رہیں، ہاتھ نہ ملائیں، گلے نہ ملیں اور ماسک پہنتے رہیں۔ ماسک پہننا جو ہے وہ ہماری بچت کا آخری وسیلہ ہے۔ حکومتیں عوام کو نہیں بچاتی، جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں، یا ایٹم بم جو ہے روس کہتا ہے اس کے پاس 958 ایٹم بم تھے تو وہ سوویت یونین کو نہیں بچا سکے۔ یہ باقی وسائل تو ہیں، لیکن انسانی صحت کے بارے میں انسان کو بچائے گا، ڈاکٹر بچائیں گے، ہیلتھ کا سسٹم بچائے گا۔ آئیے ہم ہیلتھ کا سسٹم بہتر کریں۔ آپ کی بڑی مہربانی۔